ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور عوام پاکستان کے کنوینر شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، وزیر اعظم صاحب صوبوں کے پاس زیادہ پیسوں کی بات بھی کر رہے ہیں اور ان پیسوں سے مفت لیپ ٹاپ اور ٹیلی فونز اور پتہ نہیں کیا کیا بانٹ بھی رہے ہیں، تصاویر بھی کھچوا رہے ہیں، مگر اس وقت 4 میں سے 3 صوبوں میں ان کی اپنی بھتیجی اور اتحادی پارٹی کی حکومت ہے۔ 18ویں ترمیم یا NFC کو ری وزٹ کرنا ناگزیر جب ٹھہر چکا ہے، why are they not having these conversations, sir؟ دیکھیں، یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور اس میں آپ کو ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے کہ کیا یہ تقسیم جو مسائل کی ہے کیسے ہوگی۔ لیکن اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کو وسائل تو دے دیے لیکن ذمہ داریاں نہیں دیں۔ مثلا بجلی کا مسئلہ ہے، یہ بنیادی طور پہ آئینی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اس کی ڈسٹریبیوشن۔ جو گیس کی ڈسٹریبیوشن بھی ان کا ایشو ہے، تو آپ یہ ان کو ٹرانسفر کر دیں تاکہ اپنی ذمہ داریاں جو آپ کے نقصانات ہیں وہاں پر تو پولیس بھی ان کی ہوتی ہے، انتظامیہ بھی ان کی ہوتی ہے، تو یہ صوبوں کا کام ہے کہ یہ دونوں کام کریں اور جو اگر اس کا نفع نقصان ہے اس میں وہ شریک ہوں۔ تو بنیادی طور پہ آپ کو شاید صاحب ایسا ہی ہے، مگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں نہ یہ بحث شروع ہوئی ہے، نہ یہ مزید ذمہ داریاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ان کو سونپنے کی بات ہو رہی ہے، یا پھر ان سے یہ حصہ واپس لینے یا ری وزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی سر؟ 4 out of 3 governments are very much in their control۔ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ گورنمنٹس بیٹھ کے خود فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر آئینی مسئلہ ہے تو آئینی ترمیم کرنی ہوگی، لیکن یہ باتیں آپ اگر میڈیا پر کریں گے تو اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ پارلیمان اس کی جگہ ہے، یا میٹنگ بلانے CCI کی، وہاں پر حقائق ان کے سامنے رکھیں، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاق غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور صوبے امیر سے امیر تر ہوتے جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ تو اس کو ایک پراپر جو فورم ہے، آج آپ نے کہا یہ رائٹ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی، اینڈ ایبسولوٹلی سر، مگر ابھی لگ رہا ہے کہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے ایک اور طریقے کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تگ و دو میں ہے یہ حکومت۔ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ NFC کو ری وزٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، because that conversation hasn't even started, sir۔ یہ ایک جوڈیشل پیکج لانے کے لیے آپ پارلیمنٹ کو اور جوڈیشری کو آمنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں سر؟ امینڈمنٹ جو بھی شخصیات کے لیے ہوتی ہیں ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور یہ کیا آج یہ جو ایج ہے ججز کی یا ان کی جو سروس کی ٹرم ہے اس کو بڑھانے کی بات، کیا یہ آج ملک کا اصل مسئلہ ہے؟ نظام تو وہاں پر چل رہا ہے، اپنے وقت پہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، بات چلتی رہتی ہے۔ آج تو ملک کے مسائل اس سے بہت بڑے ہیں، تو اگر آپ نے کوئی پارلیمانی امینڈمنٹ کرنی ہے، آئین کے اندر پارلیمان کے اندر کوئی بات کرنی ہے، تو یہ ایشوز لے کر آئیں جو آج عوام کا مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بجلی کا بل ادا کرنا ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بن گیا ہے، یہ آج ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو بن گیا ہے کہ آج عوام کے ایک بڑے طبقے کے پاس یہ چوائس ہے کہ یا بجلی کا بل ادا کریں یا کھانا کھائیں یا بچوں کی فیس ادا کریں۔ اس میں گورنمنٹ کو انٹروین کرنا ہے۔ یہ لیپ ٹاپ بانٹنے 1 سال کے لیے چھوڑ دیں، یہ پیسے استعمال کریں، PSDB سے بھی کاٹیں اور عوام کو ریلیف دیں جو بل نہیں ادا کر سکتے آج۔ یہ آپ بالکل ایک لاب سائیڈڈ قسم کی پرائرٹیز حکومت نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور سر، ان لاب سائیڈڈ پرائرٹیز میں اگر سپریم کورٹ کے ریزرو سیٹس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، بیکاز دیٹ سیمز ٹو بی ٹاپ پرائرٹی رائٹ ناؤ سر، اولین ترجیح الحمدللہ، اگر نہیں ہوتا، ڈو یو سی اے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن اور واٹ ڈو یو سی؟ جی، جب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے سے انکار کر دے پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ پھر کل میں بھی انکار کر دوں گا کسی عدالت کا فیصلہ ماننے سے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی آپ کو سر خم کر کے جو فیصلہ بھی انہوں نے کر دیا ہے، غلط کیا صحیح کیا ہے،